بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہماری زندگی ہے عارضی ہے، اس عارضی زندگی میں جو ہمارا رویہ بنے گا آخرت کے ساتھ، رب کے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اور رب نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور بڑے مخلص طریقے سے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک آگ کو دیکھ کے ایک بچے کو جب وہ دیکھتا ہے آگ کو کہ وہ کھلونا سمجھتا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہاتھ لگانے پہ اسی مشاہدے پہ اس کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آگ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ ایک اس سے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس آگ سے پیچھے ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو آگ کو دیکھ کے اس کی طاقت اور اس کے ذہن میں، اس کے وہم میں، اس کے خیال میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ الہ ہے، یہ معبود ہے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ایک نظریہ یہ بن گیا کہ وہ شخص اس کے آگے جھکنا شروع ہو گیا، اس سے مدد مانگتا ہے، اس سے التجائیں کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے صبح و شام، اور اس سے مدد طلب کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اس کا وہم ہے۔ تیسرا ایک شخص جو اس کو دیکھتا ہے آگ کو اور یہ کہتا ہے کہ یہ سردی میں اور گرمی میں، یہ سردی میں آگ اس سے تپاتے ہیں، اس سے جسم کو گرم کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت پوری کرتی ہے، یہ ایک ہماری خادم ہے۔ تینوں رویے، ایک بچے کا رویہ، ایک جس نے معبود بنا لیا، اور ایک جو اس کو ایک خادم سمجھتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے، تو تینوں رویوں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو ہمارا رویہ بنتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ کیا ہے۔ کہ ہر ایک چیز جو ہے پیدا کی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، ساری چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں ابدی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس کی بقا کے لیے اور اس کو اپنے آپ کو سروائیول کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، یا اس کی ایک خوفناک صورت کو دیکھ کے، اس کی جو نا تپش اور گرماش کو دیکھ کے، اور اس کے ایک جلانے اور گرانے کو دیکھ کے اس کو معبود بنا لیا، اس کے وہم میں آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ تو ہمارے یہ بساط میں یہ ہمارے جو زمین، آسمان اور یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، پہلے اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا تھا کہ یہ ہماری زمین ایک سینٹر ہے، باقی یہ سب چھوٹے چھوٹے سارے اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے باقی ہم، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہے انسان تصور نہیں کر سکتا، اور اتنے بڑے بڑے سیارے، ستارے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ ہم اپنی گلیکسی جس ملکی وے میں رہ رہے ہیں وہ اتنی وسیع ہے، وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس اتنی زندگی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ٹریول کرنے کے لیے آلات نہیں ہیں کہ ہم اس کو سفر کر سکیں اور وہاں سے نکل سکیں، اتنی وسیع ہے۔ پھر انورڈا ہے جو اس سے ڈبل ہے، لیکن سمجھنے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کائنات کے اندر جس جگہ پہ موجود ہیں، ہم چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے جو اتنی وسیع چیزوں پھیلی ہوئی ہیں، تو کیا ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، بنانے والا کوئی ہے؟ تو ہمارا رویہ کیا پیدا ہوتا ہے کسی بھی چیز سے؟ ایک تو یہ حسی مشاہدہ ہے، ایک تو مشاہدہ ہو گیا جیسے بچے نے اس کو دیکھا، دوسرا وہم گمان، اور پھر اسی مشاہدے کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ ہم پیغمبروں کے جو زندگی ہے، پیغمبروں نے جو شریعت لائی ہے، پیغمبروں نے جو کتاب لائی ہے، پیغمبروں نے جو رب سے علم حاصل کیا ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ تینوں چیزیں، اس سے ہٹ کے کوئی اور نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہے، اسی مشاہدہ وہم گمان ہے، تیسرا پیغمبروں پہ آپ کو اعتماد کرنا پڑے، اور سب سے علمی جو چیز ہے کہ ایک ایسی جو بالاتر حیثیت جو ہے، بالاتر ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، اور کائنات کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے،
اور آج کے زمانے میں کہ ہماری جو زمین ہے وہ ہمارے سورج سے تقریباً 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے، اور سورج ہمارے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کروڑوں مائل یہاں سے یہاں وہاں فاصلہ، اور کتنی تپش کہ ہر چیز بسم ہو جائے، زیادہ زیادہ قریب آ جائے۔ ہم تو 45 50 52 3 تک ہم برداشت کر رہے ہیں، اگر 60 پلس ہو جائے تو کیا ہوگا 70، لیکن وہاں تو وہ کروڑوں میں، اور کیا تپش اور ہائیڈروجن ہیلیم میں چینج ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں پیدا کرنے والا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، تو ہمارا جو تعلق اس کے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہم اس کی جو بتائی ہوئی زندگی ہے، جو حدود و قیود ہیں اللہ نے بتائی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زندگی کو گزاریں۔ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ایک ان کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا اچھا ہوگا، کیسا مضبوط ہوگا، اور ہر شخص کو آزادی ہو کہ وہ اپنی زندگی ایک جو سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے، اللہ نے اللہ کے رسولوں کے ذریعے بیان فرمائی ہے، تو ہمیں اس حد رہتے ہوئے کام کریں۔ لیکن اتنے وسائل موجود ہیں، ان وسائل کا اور انسان کے اندر اتنی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں اور قوتوں کو صحیح استعمال کیسے کیا جائے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کی طرح کھلونا سمجھنا، یا اس آگ کو پوجنے والے کی طرح اس کے آگے جھک جانا، یا اس سے کام لینا، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اسے کام لیں۔ تو ہمارے جو رویے ہیں تینوں، کہ ہم مشاہدہ کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کریں گے، یا ہمارا فیصلہ جو ہوگا اسی مشاہدہ وہم و گمان کی بنیاد پہ، اور تیسرا یہ کہ پیغمبروں نے جو کتاب لائی ہے، پیغمبروں نے جو ہدایت پائی ہے، اس کی بنیاد پہ لائے۔ لیکن یہ نظر میں رہنا چاہیے کہ ہم وہ ہمارے پاس جو حواس ہے اس سے ہم مدد لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی سنت کو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ ہم نے جو رہنا ہے اور کام کرنا ہے وہ محدود ہے، اور اس میں کتنا ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، کتنا زیادہ ہم پورٹ فولیو جنریٹ کر سکتے ہیں، کتنا ہم زیادہ فائدہ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کا نام ہے، اور اس میں تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے، بدلا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ بدلیں اور ہم مثبت طریقے سے کام کریں۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی اور بڑی تگ و دو کام کرنا پڑے گا، اور ایک دن سے یہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتوں کا استعمال ہی جو ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے کس بنیاد پہ ہیں، کتنی سمجھتے ہیں، تو یہ چیز ہے کہ لرننگ پوائنٹ جو ہے، سیکھنے والی چیز ہے، وہ ہم سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اور ہماری کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ہم نہیں پہنچ جاتے کہ ہم کچھ کلی حاصل کر لیں، بلکہ ہم ایک انسان ہیں، خطاؤں غلطیوں کا ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہم دوسروں اشخاص، دوسرے لوگوں پہ ہم ایک دم انگلی اٹھا لیتے، اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو دیکھیں اور دوسروں کو معاف کریں اور دوسروں کی خوبیوں دیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ہمارا رویہ جو ہے کہ ہم اس دنیا میں محدود جو رویہ دائرے میں ہم رہ کے کام کریں گے، اور جو ایک بینیفیشل دوسرے کو کس طریقے سے پہنچا سکیں گے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھنے کے ساتھ ہماری جو ایڈونچر ہے، ہماری دنیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس کو دیکھیں اور یہ کام کریں کہ یہ ہمارے خادم ہیں، اور یہ دنیا میں فاسق، فجار، ظالم، ان کو اگر ہم نے چھوٹ دے دی تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور پھر کوئی بھی شخص کہیں بھی
پناہ نہیں لے سکے گا، بلکہ ہمارے پاس ایسی قوت ہونی چاہیے جس کے پیچھے ہمارا رویہ مثبت، اور ہم اس چیزوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، ان کو خادم جانیں، اور اللہ کے بندوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے رویوں میں بہتری پیدا کریں، اور ہر شخص جو ہے اپنا کردار ادا کرے کہ وہ کس طریقے سے اس کائنات میں بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک دن کی زندگی یا ایک دن سے یہ، بلکہ روزانہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، 35,000 فیصلے جو ہم کرتے ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بہتر کرتے کرتے ہم آگے جائیں گے اور رویہ بہتر ہوگا، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہماری کوششیں زیادہ ہوں گی، بہتر ہوں گی، اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بہتر کریں اور دوسروں کو فائدہ دیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اور دنیا میں جو ہم تجربات کی بنیاد پہ علم ہے اس کو سمجھ کے ہم جدید علوم کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنی مسلم امہ کو اور عام انسانوں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، کس طرح ظالم اور سخت جو بڑی قوتیں ہیں ان کو ہم جو ہیں شکست دے سکتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور ہر شخص اپنے اس وقت میں کام کرے، بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔